رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ جب اس کی بندوق چھینی اسی دوران اس کے گولیوں سے اس کو شہید کر دیا گیا مگر دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا نفرت پھیلانے والوں اور بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے پاکستانی لوگوں سے انتہائی سختی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس
محبت کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، مگر آج پورا ملک پریشان ہے اس بات سے، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھ کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ایسے درندے جنہوں نے اپنے نام مسلمان رکھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جو ایسا درندہ ہو اس کا تعلق پاکستان سے تو ہو سکتا ہے مگر آمنہ کے لال سے نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، تم ہمارا جینا مشکل کر رہے ہو، اور میں کہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کب تک یہ تم بات چیت کرو گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے آگے مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کرو، اور ایک بار یہ اور پار ہو جائے، ہمارے بچے کم سے کم اس ملک میں سر اٹھا کے تو جیئیں گے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، ایک بار چلو، اور اب اس کا کوئی بات چیت نہیں ہے، تم انہیں آج مارو گے 4-5 کو، وہ کل اور کچھ آتنگبادی دماغ ان کا خراب کر کے ان کو پھر ہمارے ملک میں بھیج دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قصہ ختم ہو، اور لاہور کے قلعے پر اب یہاں کا ترنگا لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آج تم نہیں بولو گے، میں نہیں بولوں گا، تو سب کہوں گے شیطان بنے گا۔ ہمارا کیا مطلب ہے؟ ظالم ہے وہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری پاکستان میں، اپنے ملک کو دیکھو بھوک مری مر پڑ رہی ہے، اور ہمارے ملک کے بارے میں وہاں کا جو فوج کا جنرل ہے، اور بزدل ہو تم، بزدل جو یہ تم نے بزدلانہ حرکت کی ہے، تم نے پوری دنیا کو بے چین کر دیا، ہر امن پسند انسان آج، اور نفرت پھیلانے والے اسی کے آڑ میں نفرت بھی پھیلا رہے ہیں۔ مگر اس سیدزادے نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان ایک ہی ہوگا، مگر جہاں بھی ہوگا وہ جان تب دے گا تو حسینی بن کے دے گا۔ واہ 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 واہ، یہ بات کچھ ضروری تھی، ہمارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یہ ہمارا احتجاج درج کرائیں، اور اس کو الگ سے آپ صبح کو یہ پہنچائیں، اور ہمارے سارے علماء بیٹھے ہیں یہ سب ہماری تائید کریں گے اس بات میں کہ ہمارے اگر ملک پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو وہ صرف ہندو یا مسلمان پہ نہیں، پورے ہندوستان پہ حملہ کر رہا ہے، وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ اور تمہیں کے بات بتاؤ ہے نا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پوری طریقے سے پاکستانیوں کو اس کا بدلہ ملے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اب ذرا آپ ایک مرتبہ مسکرا کے سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی، دل لگا کے بولو۔ ہاں، جب آپ یہ ویڈیو کلپ کاٹیں گے تو یہ مسکرا کے سبحان اللہ نہیں، ٹھیک ہے؟ خیال ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ مگر افسوس ہے مسلمان نام سے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جنہوں نے ایسا کیا۔ بولو دل نہیں دکھا ہم لوگوں کا؟ بولو دکھا، دل نہیں دکھا؟ کوئی بھی مرا تو انسان ہے، تکلیف ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مرنا تو ہم کو بھی اور آپ کو بھی ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے ایگو کم کریں بھائی، مائک ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہ آخری تقریر کنٹینیو اور شروع ہو رہی ہو، تو میں سارے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، میری بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی، کہ کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل آئے تو انہوں نے ان کی پوچھا کیسے آئے ہو، تو کہا کہ روح نکالنے آپ کی، تو ان کے منہ پہ گھوسا مار دیا، تو ان کی آنکھ نکلی، وہ رب کی بارگاہ میں گئے، رب تیرا محبوب جو ہے اس نے میرے گھوسا مارا۔ اللہ نے فرمایا جا، اور جا کر کے اس سے کہنا موسیٰ سے کہ وہ بیل کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے میں اس کی عمر اتنے سال بڑھا دوں گا۔ وہ آکے بولے اللہ ایسے فرماتا ہے؟ موسیٰ نے کہا پھر اس کے بعد؟ کہ اس کے بعد پھر مرنا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا پھر مجھے زندگی لمبی نہیں چاہیے، پھر میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کتنا بھی زندگی جی لے انسان، موت کا ذکر کرو نا تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں۔ ہاں
ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ سید صاحب ڈپریشن میں ڈالیں گے کیا جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تنہائی میں یہاں وہاں یہی بات کرتے ہیں؟ موت کی بات اتنی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے میرے حضور فرماتے ہیں کچھ میرے امتی ایسے ہیں جو میدان جہاد میں نہیں جائیں گے مگر شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس کی حضور وہ کون ہے کہ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ موت سب کے ساتھ ہے میرے بھائیو، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، میں سفر میں رہتا ہوں اور اس بات کو اللہ جانتا ہے کہ پھر تقریر کو یہ سوچ کے ہی کرتا ہوں کہ اگر یہ تقریر آخری ہو تو پھر آخری ایسی ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو وہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے کہ بندہ میرا میری بات جب کرتا تھا تو دل سے کرتا تھا۔ دیکھو میرے بھائی، اگر میری تقریر یہ آخری ہو سکتی ہے تو اس محفل میں کوئی میری بہن میرا بھائی ایسا بیٹھا ضرور ہوگا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، جو یہ آخری بار نصیحت سن رہا ہو۔ چونکہ جو اس جلسے میں ہیں وہ پچھلے جلسے میں جو لوگ تھے وہ اس جلسے میں نہیں ہیں، جو آگے کے جلسہ ہوگا تو وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جو اس جلسے میں ہیں۔ مومن مسلمان اپنی ہر بات کو، حضور فرماتے ہیں سجدے کو آخری سمجھ کے کرو، نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے قیامت تک یہیں بیٹھے رہنا ہے، آپ اپنا کام نپٹا کے آ جاؤ۔ نہیں، لوگوں کو شعور نہیں، بیٹھنے کا اٹھنے کا شعور نہیں۔ ورنہ امام مالک حدیث پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے، بعد میں شاگردوں نے کہا حضور حدیث میں تو کچھ الفاظ ایسے نہیں تھے جو آپ گریہ کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے کرتے میں دیکھو، کرتا ہٹایا تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکے تھے، 6 جگہ۔ کہا آپ کیوں نہیں اٹھے؟ فرمایا حضور کی بات ہو رہی تھی، میں نے سوچا میری جان چلی جائے مگر جب تک حضور کی بات پوری نہیں ہوگی اٹھو۔ پھر کہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا ہے نا، ایسے نہیں ملتا۔ آپ کیا سمجھتے ہو جنت کو آپ کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو جنت کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کی رضا کو آپ کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے رضا الہی کے لیے بیٹھے کچھ دیر، اس کا تھوڑا ایکو کم کر کے آواز اس کا بڑھائیں، اس کا ٹریبل بڑھائیں میرے بھائی، آواز صاف کریں، اس کا بیس کم کریں اور ٹریبل بڑھائیں۔ سنیں، میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں یا غور نہیں کریں گے تو پھر نیکی سے دور ہی رہیں گے۔ موت جب انسان کو نزدیک آ جائے، جیسے میں ابھی 5 اکتوبر کو پچھلے سال 2024 میں گیا تھا حیدرآباد، تقریر کے بعد ایک صاحب نے کہا وہ ایک سیٹ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ کہنے لگے نہیں سیٹ صاحب وہ آ نہیں سکتے، اس وجہ سے آپ کو وہ بلا رہے ہیں، پرابلم ہے، تو میں بیمار ہے وہ، تو بیماری کی عیادت کے لیے میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی بیمار کو دیکھنے نہیں جاتا، غریب کو تو خیر دیکھنے کوئی نہیں جاتا، امیر تو اگر چھینک دے تو لوگ آج کے کہتے ہیں سیٹ صاحب کیا ہوا، زکام ہو گیا، میں نے سنا تکلیف ہو گئی، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ غریب کے تو جنازے نکل جائے پھر بھی وہی 15-20 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب کس نے لکھی ہے یا کہاں میرے بھائیوں نے پڑھ لی ہے کہ امیر کے جنازے میں جانے سے ثواب ملتا ہے اور غریب کے جنازے میں جانے سے کوئی ثواب نہیں ملتا؟ مجھے اس مصنف کا نام بھی بتائیں اور وہ کتاب جو پڑھی ہے وہ بھی بتائیں۔ یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے، کیسا گھمنڈ ہے، کیسا غرور ہے کہ انسان غریب کے نہ تو بیماری میں جاتا ہے نہ غریب کے جنازے میں جاتا ہے۔ غریب کا جنازہ تو جاتا ہے تو وہی 10-15 لوگ بالکل سونا سونا، امیر کے جنازے میں لوگ دوڑ دوڑ کے کندھا دیتے ہیں اور امیروں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جائے، فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں پلٹتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب کوئی جنازے کی نماز پڑھنے جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، فرماتے ہیں جب تک جنازے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔